السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قسط نمبر 80 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان مسئلہ نمبر 1 کراچی سے بھائی ابرار صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نفل کی ہر رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک رکعت میں بھی سورت نہیں ملائی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وتر کا فدیہ دینا ضروری ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی میت نے فرض نمازوں کا فدیہ دینے کی وصیت کی ہے تو 5 وقت کی فرض نمازوں کے ساتھ وتر کا فدیہ دینا بھی واجب ہوگا، یعنی روزانہ کل 6 فدیے بنیں گے۔ رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73۔ مسئلہ نمبر 3 چترال سے بھائی فیض اللہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ نماز کے اندر وسوسہ آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی تقریباً گزر چکا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں دنیاوی خیالات اور وساوس آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ اپنے اختیار سے دنیاوی خیالات نہیں لانا چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو دور کرنا چاہیے۔ رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 417۔ مسئلہ نمبر 4 کراچی سے بھائی امتیاز صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ نوافل کا کیا معنی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نوافل نفل کی جمع ہے اور نوافل کے اصل معنی زوائد کے ہیں، اور حدیث شریف میں فرض نمازوں کے علاوہ باقی سب نمازوں کو نوافل کہا گیا ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3۔ مسئلہ نمبر 5 ان کا دوسرا سوال ہے مؤذن کی اجازت کے بغیر اقامت کہنے کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ بھی تقریباً اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مؤذن موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر غیر مؤذن کے لیے اقامت کہنا مکروہ تنزیہی ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 395۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔